السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک گھوڑا ایک مجاہد کو سواری کے لیے دیا، پر اس گھوڑے والے نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس کی گھاس چارہ اور پانی وغیرہ کا صحیح طرح خیال نہیں رکھا۔ تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ اس گھوڑے کو معمولی داموں پر بیچنا چاہتا ہے، تو میں نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا، چاہے وہ تمہیں 1 درہم کے بدلے ہی دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ ہبہ کرنے اور تحفہ دینے سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ کہ کوئی شخص اپنا ہبہ کردہ چیز واپس قیمتاً نہ خریدے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھوڑا جو ہے وہ ایک مجاہد کو ہبہ کیا کہ وہ اس کے ذریعے سے جہاد کرے اور اس سواری کو استعمال کرے۔ تو اس شخص نے اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کو کم قیمت پہ فروخت کر دے گا۔ ممکن ہے اس نے کسی کے سامنے ایسی کوئی بات کی ہو جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندازہ لگایا۔ تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے یہ گھوڑا چونکہ وہ سستے داموں بیچ رہا ہے تو واپس خرید لیں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا میں ایسا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ کم قیمت کے بدلے بجائے اگر وہ 1 درہم میں بھی، یعنی انتہائی کم قیمت میں ہی، 1 درہم تو کوئی قیمت نہیں، انتہائی کم قیمت میں ہی تمہیں فروخت کرے تب بھی تم اس سے یہ نہیں خریدو۔ تو اس سے مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ جو بندہ کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دے یا وقف کر دے تو وہ چیز واپس وہ اس سے قیمتاً نہیں خریدے، یہ جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے مسئلہ گزرا تھا کہ کسی کو ہبہ کرنے کے بعد کوئی چیز واپس لینا انتہائی کراہت والا اور برا عمل ہے جس کی اجازت نہیں، تو اسی کی یہ ایک صورت ہے کہ بندہ کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے اور اس کے بعد اس کو کہے کہ یار یہ مجھے واپس بیچ دو۔ اور اس میں ایک حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے کہ ظاہر بات ہے جب وہ جس کو ہبہ کی ہے اس کو کہے گا کہ مجھے واپس بیچو تو وہ لا محالہ اس کو سستی قیمت پہ بیچنے پر مجبور ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو احسان کے طور پہ بغیر عوض کے اس کو دی تھی، تو اب یہ اس سے سستے میں خرید رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں اور اس کی اجازت نہیں۔ اس میں ایک صورت علماء نے بیان کی ہے کہ اگر وہ بندہ اس چیز کو آگے بازار میں کسی کو فروخت کر دیتا ہے اور وہ کسی تیسرے ہاتھ میں چلی جاتی، اب وہ بازار میں فروخت ہونے کے لیے پھر سے اویلیبل ہے تو پھر یہ اس کو خرید سکتا ہے، یعنی براہ راست اس شخص سے نہیں جس کو اس نے ہبہ کیا تھا، بلکہ کسی اور تیسرے شخص کو جس سے ہبہ کرنے والے شخص نے بیچ دیا اور وہ بازار میں پھر فروخت ہونے کے لیے آگے، اب وہ اس سے خرید سکتا ہے، اس لیے کہ جس نے خریدا ہے اب وہ پوری قیمت پہ بیچے گا اور وہ بازار میں بکنے والا ایک عمومی آئٹم ہے جس سے ہبہ کرنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو وہ پھر بازار کی قیمت پہ اس کو خرید سکتا ہے۔ لیکن جس کو ہبہ کیا ہے اس کو مجبور کر کے یا اس کی کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یا اس کے ایک احسان کے بدلے کے طور پر اس سے کم قیمت پہ وہ چیز لے کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے محدثین نے بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پہلے مسئلہ پوچھ رہے کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں، تو جس بات کے اندر انسان کو مسئلے کا علم نہ ہو جا کر صاحب علم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ معاملہ میں کرنے لگا ہوں، کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔
اور پھر جو شریعت کی رہنمائی ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے احباب ہیں وہ پہلے معاملہ کر لیتے ہیں اور بعد میں آ کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ایسا کر لیا ہے، اب بندہ بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا جی اب تو ایسا ہو گیا اب کیا کریں؟ بھائی یہ اب ہو گیا ہے تو یہ کرنے سے پہلے پوچھنا تھا نا، کرنے کے بعد پوچھنا جو ہے وہ تو پھر یہی بات ہے کہ اس کو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ بتاؤ تو پھر مشکل ہوتی ہے اس کو ریورس کرنے میں، یہ سارے معاملات۔ تو شریعت کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو 100% پتہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا مباح ہے، اور آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں یا علم ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یہ معاملہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، تو جا کے اس کا پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اور علماء سے رابطہ کر کے پوچھ کر کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اس کی کیا جوازیت ہے یا عدم جوازیت ہے، پھر وہ کام کرے تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔